بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں ہمارا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، میں جواب دے لیتا ہوں جب تک آپ کال کو کنیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ قرضہ لے کر جو ہے وہ صدقہ کرنا یا کسی کو دینا۔ دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو جو کام آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہی کام کریں۔ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر، پریشانی میں ڈال کر اور کسی اس میں ڈال کر جو ہے انسان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کو سہولت ہو، جتنے آپ پیسے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو پریشانی میں ہرگز انسان کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے کہا کہ ان کو 1 سال سے شولڈر میں اور جسم میں مختلف، کمر میں بیک پین ہو رہا ہے، اس طرح کی کیفیت ہے۔ 1 سال ہو گیا اور عمر بھی آپ کی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ سے گزارش ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 17، سورہ انعام آیت نمبر 17، یہ آپ نے روزانہ 21 دفعہ پڑھنی ہے۔ جب آپ کے پاکی کا ایام ہو، 21 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے اوپر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو جسم میں کہیں درد ہوتا ہو، وہ اگر اس دعا کو اعوذ بعزت اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، اس دعا کو 7 دفعہ پڑھ کے جس جگہ درد ہوتا ہے وہاں دم کرے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائے میری بہن۔ جی بھائی، آپ سے 3 سوال تھے۔ جی جی۔ پہلا سوال یہ تھا، جب ہم بھائی بہن چھوٹے تھے 17-18 سال کے، تو ہمارے ماں باپ نے حج کی نیت کی تھی۔ تو جو پیسہ ان کا جمع تھا اس وقت جمع تھا، لیکن پھر ہم شفٹ کیے تو اس وقت وہ پیسہ خرچ ہو گیا تھا، لیکن کہیں اور سے وسیلہ بننا تھا اس وقت جس سے وہ پیسہ پھر سے ایڈ اپ ہو جاتا، لیکن وہ ہوا نہیں۔ تو جو وعدہ تھا وہ نہیں پورا ہو سکا، تو پھر ہم بچوں نے اس وقت اپنی پارٹ ٹائم جابس کے ساتھ جمع کر کے پیسہ ان کا حج کرایا۔ ٹھیک ہے کہ وہ حج پھر جائز تھا ان کا، کیونکہ ہمارا خود کا تو حج نہیں ہوا تھا، ہم تو اس وقت خود 17-18 سال کے بچے تھے۔ نہیں تو آپ کے والدین کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا؟ جی، ان کے پاس پیسے تھے اس وقت، لیکن وہ خرچ ہو گیا تھا جب وہ ان نے گھر شفٹ اچھا کرنے میں۔ دیکھیں، یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں کے اوپر حج فرض تھا، ایک آدمی ہے اس کے اوپر اگر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ اس کو ڈیلے کرتا ہے، مثال کے طور پر ڈیلے کر رہا ہے، یا پھر اس نے وہ پیسے رکھے ہوئے ایک دم کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی چیز خرید لی، اب حج فرض ہو جانے کے بعد اس نے جو ڈیلے کیا ہے تو اس کو اب گناہ ملتا ہے، کہ کیونکہ اس کے اوپر ایک چیز فرض ہو چکی تھی اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا۔ تو اب جب انہوں نے ادا نہیں کیا تھا تو آپ لوگوں نے جب اپنے پیسے دے کر ان کو حج کروایا تو ان کا وہ حج جو ہے وہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو، اب آپ لوگوں کو اپنا حج کرنا ہوگا، ان کے جو آپ نے حج کرایا وہ ہو گیا اور آپ حضرات کو ثواب بھی ملے گا، حج تو فرض ان کا ادا ہوا۔ چلے اللہ کا ٹھیک شکر۔ ہے، دوسرا کیا سوال ہے آپ؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے میں جب نماز میں دعائیں بعد میں پڑھتی ہوں، جیسے نماز پوری پڑھ لی تو دعائیں جو حدیثوں کے حساب سے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مجھے پوری یاد نہیں ہے، تو میں صحیح بخاری لے کے وہ پڑھتی ہوں اس وقت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا جو لوگوں کے لیے مانگتی ہوں سب کے لیے، تو کیا وہ جائز ہے؟ اچھا بالکل جائز ہے، اس میں ناجائز ہونے کی کیا بات ہے؟ اچھا، نہیں وہ کتاب میں دیکھ کے ہاں پڑھنا تو اس وقت آپ اسی وقت۔ دیکھ کے جو ہے وہ نماز میں تو نہیں پڑھتی نا، جی جی جی، نماز کے نہیں، باہر پڑھتی ہیں نا، جی 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 نماز جی۔ کے باہر پڑھ سکتی ہیں میری بہن۔ اچھا صحیح ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ابھی آپ صبر کی بات کر رہے تھے شروع میں اپنے درس میں، جی اور الحمدللہ اللہ کا کرم احسان، اللہ کا شکر، ہمارے گھر میں ہم دونوں 5 وقت کے نمازی ہیں الحمدللہ، اور صبر سے ہی کام لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کبھی لیکن کبھی کیا شکر بھی کرتے نہیں کرتے؟ بہت کرتے گھر ہیں میں بھائی، صبر ہی چل رہا ہے یا شکر کا مرحلہ بھی آیا نہیں ہے؟ نہیں، شکر بہت، اللہ کا بہت کرم احسان ہماری پوری زندگی میں ہر چیز کا، جی جی وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ شکر میں بیان نہیں کر سکتی اس چیز کو، اتنا شکر ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ۔ جی جی الحمدللہ۔ ایک تو بات یہ، زبانی شکر ہوتا ہے نا، نہیں نہیں ایک نہیں، یہ زبانی دل شکر ہے سے اللہ بھائی، تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، نہیں نہیں اور نہیں عملی طور پر جو ہے وہ زندگی شکر سے خالی ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. بہت دل سے، صحیح بات ہے، بہت دل سے، بہت اللہ چلیں کا. پھر اچھا سوال کیا ہے میری بہن آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ اب جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، اب وہ اس صبر کو سمجھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ نے، ہمارا مس کیریج ہوا تھا اور ہم نے صبر کیا، ہم نے کہا اللہ کی چیزیں اللہ نے لے لی، اللہ کا کرم ایسا. جی جی. تو جب لوگ اس طرح سے آپ کو ایک طور سے گلٹی فیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کے دماغ میں باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں واضح ان کو جواب دیتی ہوں جب اللہ کی رضا تھی، جب میں ہوئی پریگننٹ، اور اگر پھر سے ہونا ہوگا تو اللہ کی رضا سے ہوں گی، مجھے کسی چیز کا اب انتظار نہیں ہے. جی جب جی. ہونا تو جو میری کیفیت ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں سے خوش نہیں ہوتی ہوں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، تو کیا وہ کیفیت میری غلط ہے؟ نہیں، اس میں بھی اسی میں تو صبر کرنا ہے آپ نے. اچھا. اگر وہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، دیکھیں ایک آدمی نے آپ کو تھپڑ مارا، ٹھیک ہے، تو آپ نے صبر کر لیا. ایک آدمی نے آپ کو کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کو ناگوار گزری، آپ نے اس میں بھی صبر کر لیا. تو صبر تو دونوں چیزوں کے اندر ہے نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی صبر کرنا ہے آپ نے. چلے صحیح ہے. ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جزا. اچھا، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. جی میرا ایک بات ہے، وہ میرا ہسبینڈ ہے نا. جی جی. میرا ہسبینڈ. جی جی، آپ کا شوہر کیا کہتا ہے وہ؟ جی وہ میرا شوہر ہے نا، وہ 7 سال ہو گیا میرے پاس نہیں ہے. 7 سال سے آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کے شوہر؟ جی. وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کہاں پہ؟ وہ دوسرا اور کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کا انتظار کرم 4-5 سال ہو گیا، میں کیا کروں؟ وہ انتظار کروں؟ نہیں تو انتظار کرنے کا کیا فائدہ جب وہ آپ کے پاس آ نہیں رہا اور آپ کے ساتھ رہتا نہیں ہے؟ اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے؟ وہ معلوم نہیں دوسرا شادی کیا ہے، نہیں یہ نہیں معلوم تو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے ان کا؟ وہ تو آتا ہے ہفتہ میں، 2-3 ہفتہ میں آتا ہے، لیکن میرے ساتھ بات نہیں کرتا. وہ دوسرا روم میں وہ رہتا ہے. کیوں ایسا کیوں کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ؟ وہ ایک میں سب کو استخارہ کرایا تھا، وہ بولا ہے وہ اس کا وہ عورت ہے نا، وہ جادو کر کے اس کا بے ہوش کر کے رکھا ہے، وہ ہوش نہیں ہے اس کا. اچھا چلیں، تو پہلے تو ایسا کریں نا کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں، جادو ہو گیا ہے، تو پہلے تو آپ پڑھائی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، انصاف نہیں کر رہے. وہ 7 سال ہو گیا، وہ میرا منہ نہیں دیکھا، میں اس کو نہیں دیکھا. دیکھیں نا میری بہن، تو پھر ایسے اب اور کتنے بچے ہیں آپ لوگوں کے؟ میرا 4 بچہ ہے. اور بچوں کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے ہو؟ بچے کے ساتھ بات کرتا ہے. بچے کے ساتھ کرتا ہے؟ بچہ ہے، پوتا ہے، پوتی ہے. اچھا نہیں، آپ لوگ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میرا 46 ہو گیا. اور وہ وہ بھی بڑے ہوں گے نا آپ سے؟ کون؟ شوہر آپ کے؟ جی وہ تو 50 کے اوپر ہے. تو اب کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ میرا 33 سال ہو گیا. 33 سال شادی کو ہو گئے. تو اب میری بہن، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو ہدایت دے اور ان کو آپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک دن وہ بولا تھا نا، میں ایک مہینہ ہو گیا، وہ میرا ساتھ بیٹھ کر وہ بات کیا تھا، بولا تھا آپ کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی سمپرک نہیں ہے، چلا گیا ہے، تو تم میرا وائف نہیں ہے، ایسے بولا تھا. تو وہ لیکن تو میں بولا اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ بھئی میرا آپ کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا، میری وائف نہیں ہے، تو یہ تو کنایتاً طلاق ہو جاتی ہے. اگر اس نے اس سے طلاق کی. لیکن ایک میں مولانا صاحب کو میں بولتا ہے وہ اس کا جادو ہے نا، اس لیے وہ یہ کہا تھا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ حافظ وائف. اچھا چلیں ٹھیک ہے میری بہن، میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جزاکم اللہ احسن الجزا. ٹھیک ہے. اچھا وہ تو میں نے بتا دیا کہ میری بہن کیا کریں. دوسرا، میری بہن نے کہا کہ لڑکا اور لڑکی جب ضد پکڑ لیتے ہیں کہ جی انہوں نے شادی کرنی ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر کام اپنے والدین سے ضد کے ذریعے سے منوا لیں گے. اور ہوتا بھی یہی ہے، بچپنے کے اندر وہ ضد کرتے ہیں کہ جی ہمیں بیٹ خریدنا ہے، ہمیں بال خریدنی ہے، ہمیں سائیکل خریدنی ہے، ہمیں فلانی چیز خریدنی ہے. وہ روتے ہیں، دھوتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو ہم ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کے ان کو وہ کھلونا خرید کے دے دیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہو رہتا ہے. بچے بھی ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ہم ان کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں
کہ جی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ضد کریں گے ہمارے والدین اس کو پورا کر دیں گے۔ اچھا، اب جب وہ ضد کرتے ہیں ایسے معاملات کے اندر جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اور جو اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر اب وہ فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، بظاہر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دلدل میں گر رہے ہیں، یہ ایسی جگہ منہ مار رہے ہیں جہاں پر ان کو نقصان ہوگا، اب وہ بچہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ والدین ہیں، ہمیشہ سے میں نے ضد کر کے اپنی باتوں کو منوایا ہے تو یہ بات بھی میں ان سے ضد کر کے منوا لوں گا، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور بہت سارے والدین مان بھی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باپ نہیں مانتا تو بیوی مان جاتی، بیوی نہیں مانتی تو باپ مان جاتا، وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، بیٹا کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے یا جو ہے وہ یہ صورتحال نہ ہو جائے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کرنے دو جو بھی ہے کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم جانتے بوجھتے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں سم ٹائم وہ ایسے کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ والدین ان کو اگر اچھا، جیسے بات تو رشتے کی ہو رہی ہے نا، آپ نے رشتوں کی بات کی ہے، بات تو رشتوں کی ہو رہی ہے، والدین ان کو جو ہے وہ اچھے اچھے رشتے دکھاتے ہیں، یا تو وہ لڑکیاں بولتی ہیں کہ جی ہمیں کلک نہیں کیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اس کے سر پہ بال کم تھے، اس کا قد چھوٹا تھا، اس کا قد بڑا تھا، یہ کپڑے اچھے نہیں پہنتا، یہ کپڑے بہت مہنگے پہنتا ہے، اس کے پاس گاڑی اچھی نہیں ہے، اس کی گاڑی اچھی، اس کے پاس جاب اچھی نہیں ہے، یہ رہتا ہے یہ ہے، اتنی پخ نکال کر جو ہے وہ والدین کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہمیں کلک نہیں کیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، اب بچے سم ٹائم ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ خود سے جو ہے وہ ایسی جگہ پھر ایسے لڑکے کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، یا لڑکیاں ایسے لڑکوں کو، یا لڑکے ایسی لڑکی کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، اور جو کسی طور پر یعنی جو خاندان سے میچ نہیں کرتی، مذہب سے میچ نہیں کرتی، مذہب کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتی، اور اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہوتا، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اور وہ خاندان یعنی عزت کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ڈرگ لیتا ہے، شراب پیتا ہے، یا برے کام کرتا ہے، پتہ نہیں کن چیزوں کے اندر انوالو ہوتا ہے، اب لڑکا اور لڑکی آ کے کھڑے ہو گئے جی ہمیں یہ پسند ہے، تو اب دیکھیں والدین کے لیے کتنا ذرا جو ہے وہ معاملہ پھنس جاتا ہے۔ وہ والدین بیچارے ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں، ایسا ہے، کیونکہ والدین نے تو زندگی گزاری ہوتی ہے نا، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے اور دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کے سامنے تو روزانہ صورتحال آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں جو عمر ہوتی ہے نا، عمر کو آپ یہ بہت بڑا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے عمر رسیدہ، اس کا احترام کرو، اکرام کرو، کیونکہ اس نے اپنے جو بال ہوتے ہیں وہ دھوپ کے اندر سفید کیے ہوتے ہیں، اور اس نے زندگی کی اونچ نیچ کو دیکھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ والدین ہمارے خوشیوں کے دشمن ہیں، ہمارے جذبات کے قاتل ہیں، اور ہم سے یہ نفرت کرتے ہیں، دیکھو ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مان نہیں رہے، اگرچہ دیکھا جائے کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو والدین جو ڈیسیجن لیتے ہیں، جو والدین فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلے زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو بھی شامل کریں اور ان کی رائے کا بھی احترام کریں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جب والدین کے بھی فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن اکثریت جو سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ والدین کے فیصلے جو ہے وہ زیادہ تر بہتر ہوتے ہیں۔ تو اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اسٹینڈ لے لیا کہ جی جہاں تم کہہ رہے ہو وہاں میں شادی نہیں کروں گی، تو اس کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دینداری نہیں ہے لڑکے کے اندر، لڑکا جو ہے وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے، یا اس کا پاسٹ اچھا نہیں ہے، اس کی جس نے وہ ڈیورسی ہے، اس نے کسی سے جو ہے وہ اس نے طلاق دی ہے، بیوی اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، یا وہ جیل کے اندر گیا ہوا ہے، یا یہ شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے، والد نے کسی نے انکوائری کی، پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، تو اب دیکھیں اب والدین کو سٹینڈ لینا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بھائی یہ صورتحال ہے اور تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہیں ڈالوں گا، اور جو ہے وہ پورا جتنا سٹینڈ لے سکتے ہیں لینا چاہیے، اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنی اولادوں کو بربادی کی طرف نہیں بھیجنا چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں کل کی بات ہے کہ ہمارے 8 پاکستانی مسلم جو ہے وہ جو ریپ کیس تھا، آپ حضرات کو سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے میں اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا، میں جو صرف آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوائنٹ کیا ہے کہ سوال اٹھایا گیا کہ کل میں جب گاڑی چلا کے آ رہا تھا تو میں چینل BBC کی نیوز سن رہا تھا، اس کے اندر وہ کالیں لیتے ہیں لوگ، اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، تو ایک کالر نے بڑا اچھی بات کی، اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ایسے معاملات ہم ایشین فیملیز کے اندر نہیں دیکھتے، یعنی ایشین لڑکیز کے اندر نہیں دیکھتے، کیا وجہ ہے کہ دوسری ریس کی لڑکیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں بنسبت ہمارے ایشین لڑکیوں کے اندر۔
جو گینگ کے ساتھ انوالو ہیں، جو ایک موبائل فون کے لیے اپنی عزت کو بیچ دیتی ہیں، جو ایک شراب کی بوتل اور ایک بیئر کی گلاس کے لیے اپنی عزت کو بیچ دیتی ہیں، اور ایک فاسٹ فوڈ کے جو ہے وہ صرف کھانے کی وجہ سے اپنی عزت کو بیچ دیتی ہیں، ایک اچھے گفٹ پہ اپنی عزت کو بیچ دیتی ہیں. تو اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ یہ ایشین فیملیز کے اندر یہ دیکھنے میں نہیں آتا، ان لڑکیوں میں دیکھنے میں نہیں آتا. وہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ ناظرین ہم جو ہے وہ اپنی بچیوں کے اوپر پوری چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنی آنکھیں رکھتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں، کنٹرول کر کے رکھتے ہیں. ہم جو ہے ہماری کمیونٹی جو ہے وہ پورا چاچا ماموں بھتیجا بھانجا یہ سارے ہم مل کر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں، اور ہماری بچیوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جی میرے اوپر جو ہے وہ اتنے لوگوں کی نگاہ ہے. اگر بچی کو جا رہی ہے، اس نے دیکھا کہ بھئی عبدالوہاب جا رہا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ انکل مجھے دیکھ لیں گے تو مجھے ڈانٹیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ میرے والد کو بتا دیں. تو ہمارا جو سسٹم ہے یہی وجہ ہے. تو اس کو آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اچھی بات ہے، جتنا قانون اجازت دیتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. تو میری بہن بالکل جو ہے اسٹینڈ لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. سورہ انعام کی آیت نمبر 126، سورہ انعام آیت نمبر 126 آپ 21 دفعہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بیٹے کو ہدایت عطا فرمائے اور اس کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ یہ جو فیصلہ کر رہا ہے اس فیصلے کے اندر اس کو آگے جا کے پشیمانی ہوگی، آگے جا کے اس کو جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے وہ. اچھا، دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ بہن بھائی میں نے بتا دیا کہ جی بالکل ان کا حج ہو گیا، اور نماز کے بعد دعا بالکل دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اگر دعائیں عربی میں یاد نہیں ہیں تو اردو کے اندر مانگیں، اپنی زبان کے اندر مانگیں. اللہ رب العزت ساری زبانوں کو سمجھتے ہیں. تو جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ تو اصول ہے کہ جو دعا بھی ہے، جو قرآن کی تلاوت ہے، جو کچھ ہے وہ عربی کے اندر ہوگا نماز کے اندر. لیکن نماز سے خارج، نماز کے باہر جو ہے آپ کسی زبان کے اندر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے. اور جو ہے جیسے جو سنت دعائیں ہیں وہ بالکل آپ یاد کر لیں، اور جیسے مختصراً جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اس دعا کو یاد کر لیں. اور 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری میں یعنی 33 دفعہ تینوں، اور یہ 99 ہو گئے، اور 100ویں دفعہ جو ہے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ چوتھا کلمہ آپ پڑھ لیں. یہ مختصراً یہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء یہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں. یہ ساری دعائیں ہیں، آپ ان کو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے میری بہن آپ نے کہا کہ ہم شکر کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور صبر کے ساتھ بھی رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن مجھے ملتا ہے میں کھاتا ہوں، جو نعمت ملتی ہے اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، اور جس دن جو ہے وہ مجھے نہیں ملتا، جس دن مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس دن میں صبر کرتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں صبر اور شکر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے مسلمان کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں ان دونوں کاموں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے کہا کہ شوہر 7 سال سے، دیکھیں ایک تو آپ کی شادی کو بتایا آپ نے 33 سال ہو گئے، اور اب آپ بیٹے پوتوں پوتیاں والی نواسے نواسیوں والی ہو چکی ہیں، آپ کے شوہر بھی بڑی عمر کے ہو چکے ہیں. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا رشتہ بنا رہے. اگر وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ پتہ نہیں ان کے دل و دماغ میں کیا بیٹھ چکا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سے ناراض ہیں، یا کوئی ایسی وجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے. دیکھیں آپ سے گزارش ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس آیت کو روزانہ 21 دفعہ پڑھیں، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھیں. اگر کوئی اثرات آپ کو لگتا ہے ایسے ہیں تو 7 اور 8 پڑھیں 21 دفعہ، اور روزانہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے 21 ٹائم. تو اور پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں، اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے دل میں جو بات بیٹھ گئی اللہ اس کو نکالے. اور اتنی لمبی رفاقت ہے، اور اس رفاقت کے اندر اونچ نیچ آئے ہوں گے. ابھی ایسا نہ کریں کہ جو ہے وہ اس عمر میں آ کے جو ہے ان کو بھی پریشانی ہو اور آپ کو بھی پریشانی ہو. کال لے لیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو سم ٹائم ہم جاب پہ ہوتی ہوں میں، تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، تو ہم پڑھ سکتے ہیں درود شریف دل میں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں میری بہن. اور آداب میں سے یہ ہے، آداب میں سے تو یہ ہے کہ سر ڈھانک کے
اور جو ہے لیکن وہ جاب پہ باادب اگر طریقے ہوں سے. ظاہر ہے جاب پہ یہاں پہ انگریزوں کے ساتھ جاب ذرا پہ اچھا میری بہن آپ اسکارف لیتی ہیں؟ نہیں یہاں پہ پیرس میں نہیں لے سکتے نا آپ نہیں وہ اسکارف تو ادھر. چہرے پہ نہیں لے سکتے نا. جی چہرے پہ نہیں لیکن سر پہ بھی رکھنے کی یہاں پہ نہیں ہے نا جاب پہ. اچھا جی اچھا یہ مجھے نہیں پتا. اچھا یعنی جو پبلکلی جو ہے وہ پبلکلی بھی آپ نہیں اسکارف بھی نہیں پہن سکتے؟ پبلکلی تو میں لیتی ہوں لیکن جاب پر میں نہیں لیتی. جاب پہ اجازت نہیں ہے آپ کو؟ نہیں جاب پہ اجازت نہیں ہے. اچھا تو آپ لوگ دوسرا کیا سوال کرتے ہیں پھر؟ آپ لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں؟ ابھی تو آپ لوگوں نے ووٹ دے کے نکولس سرکوزی کو تو ہرا دیا. اب جو نیا آیا اس کے سامنے آپ نے یہ پوائنٹ رکھے تھے آپ مسلمانوں نے کہ بھائی یہ اس قسم کے یہ قانون بنا کے گیا ہے، تو آپ لوگوں نے کوئی الیکشن میں کوئی وہ کیا تھا ایسا؟ جی ابھی تو خیر یہ ڈسکشن چل رہی ہے. ابھی آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. نہیں اب یہ الیکشن کمپین چل رہی تھی تو آپ مسلمانوں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی یہ کوئی جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے اس موضوع پہ بات کی جائے کہ بھئی ہم آپ لوگوں کو ووٹ دیں گے اس بنا پر کہ یہ قانون ختم کرو؟ ایکچولی یہاں پہ مسلم کمیونٹی بہت کم ہے تو ہمیں فرانس میں انگلینڈ سے زیادہ ہے میری بہن. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جی جی یورپ میں سب سے زیادہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ فرانس کے اندر ہے. جی بالکل. تو یہ کہ یہ پتہ ہے یہ وجہ. اچھا آپ میری بہن میں آپ کو نہیں کہہ رہا، جی آپ جی ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ فرانس کے مسلمان اور پوری یورپ کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان اتنے غفلت کے اندر پڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے بنیادی رائٹس کا نہیں پتہ، پولیٹیکل رائٹس کا نہیں پتہ. ابھی جب الیکشن ہوا ہے تو دیکھیں سرکوزی نے حلال گوشت کے اوپر، پردے کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر اس نے کتنی وہ کی، اور سارے مسلمانوں نے ووٹ جو ہے وہ دوسرے اس کو دیا. لیکن اس کے ساتھ اگر پہلے سے بات چیت کی جاتی مسلمان لیڈروں کو، جو کمیونٹی کے لیڈرز ہیں، کہ بھائی یہ ان چیزوں سے ہم تنگ ہوتے ہیں، اور تو اس کے لیے ہمیں تو اپنی جو پولیٹیکل جدوجہد ہے، جو ایک پرامن جدوجہد ہے، اس کو تو ہمیں جاری رکھنا چاہیے نا. وہ تو آپ کو بھی جو ہے یہ آواز اٹھانی چاہیے، تمام مسلمان بہنوں کو اٹھانی چاہیے کہ بھئی یہ بنیادی حق ہے کہ پردہ اور اسکارف جو ہے وہ ایک عورت کا شعار ہے، اور اس کو آپ مسلمان سے آپ کیسے اس کو چھین سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہم عام روٹین میں تو لیتے ہیں لیکن صرف جاب پہ جب جاتی ہوں نا انٹر ہوتی ہوں تو پھر مجھے اتارنا اچھا وہ پڑتا یونیورسٹی میں جو بچیاں پڑھتی ہیں وہ ہے. ان کو تو بالکل اجازت نہیں ہے. ان کو بھی اجازت نہیں ہے؟ ہاں جی ان کو تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے. تو اچھا یہ ہے کہ سب کے لیے ہے کیونکہ سکھ اپنا ٹربن نہیں لے سکتے، یہودی بھی اپنا ٹوپی نہیں پہن سکتے، سب کے لیے جیسے برابر ہے اچھا یہاں. ہم مسلمان ہیں، ہم تو اپنی بات کریں گے میری بہن. ہاں جی بالکل. اور جو تو بھی ہے وہ اچھا عورت خاص قیام میں کسی بچے کو، اپنے بچوں کو دم کر سکتی ہے؟ یہ میرا دوسرا اچھا سوال تھا. قرآن کی آیت تو پڑھ کے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ قرآن کی کوئی بھی آیت نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کی جیسے قل اعوذ برب الفلق ہے اور قل اعوذ برب الناس ہے، اس کے اندر کل کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا. جو لکھا نا کل اور کہہ باقی کوئی دیجئے. سب آیتیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا؟ باقی سب آیتیں پڑھ ہاں سکتے ہیں؟ قرآنی آیات جو دعائیں، جو ربنا آتینا فی الدنیا، ربنا اغفر لنا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ جتنی بھی دعائیں رب سے شروع ہوتی ہیں نا، دعائیں جو ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، یہ ساری پڑھ سکتے ہیں. اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں کل کو ہٹا دیں آپ. تو اعوذ برب الفلق اعوذ سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، آسیب جنات اور شیاطین سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیجیے. اچھا سورہ حجرات پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ 26ویں پارے میں ہے سورہ حجرات، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. بہت شکریہ میری بہن. میری کسی بات کا برا تو نہیں مانا آپ نے؟ ارے نہیں مولانا صاحب، یہ ظاہر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، پھر مجبوری ہے یہاں پہ سب. نہیں جب دیکھیں مجبوری تو ہے. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہم سب سے سوال کریں گے میری بہن. بالکل تو بالکل. ہمیں اپنے حصے کی آواز اٹھانی چاہیے، ہر پلیٹ فارم پہ اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا. جزاکم اللہ احسن الجزا. اچھا کر دیں نیکسٹ کال کنیکٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں مسز خالد بات کر رہی ہوں. ابھی میرے ہسبینڈ آپ سے بات کر رہے تھے. اچھا تو آپ نے ان کی شکایت تو نہیں کرنی؟ آپ یقین نہیں کریے. اچھا آپ مجھے پہلے بتائیں، آپ نے خالد صاحب کی شکایت تو نہیں کر رہی آپ یقین نہیں کریے مفتی صاحب، میں بولتی ایسا شوہر باخدا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے. اچھا آپ اتنی تعریف بھی نہ کریں. یقین نہیں کریے، میں ہر نماز میں اللہ پاک کا اتنا رو رو کے شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنا اچھا شوہر، سمجھنے والا، میرے پاس الفاظ نہیں. آپ یقین نہیں کریے، میرے ابھی بھی مجھے رونا آ رہا ہے.
نہیں روئے نا, یہ تو آپ خوشی کی یقین نہیں بات ہے کریں میں میری بہن. ڈائلسس کی پیشنٹ ہوں, 2 سال پہلے میری بہت طبیعت خراب تھی. اچھا آپ یقین نہیں کریں, انہوں نے جس طرح ڈاکٹر نے کہا تھا 1 سال لگے گا انہیں ریکور ہونے میں, ٹھیک ہے, میرے ہسبینڈ نے 3 مہینے مجھے کھڑا کر دیا. ماشاء اللہ ماشاء آپ اللہ, یقین نہیں کریں میرے کیا پاس ان بات کے لیے ہے. الفاظ نہیں ہے. اللہ پاک بس میں ان کے اللہ لیے تعالیٰ آپ کو کیا اور دعا آپ کے کروں. شوہر کو نظر سے بچائیں, بس اسی اللہ طرح سے آپ پیار محبت کے مفتی ساتھ صاحب میرے لیے رکھیں. دعا کیجیے گا, اللہ پاک ضرور ضرور میری میرے بہن, شوہر کو بس ضرور دعا صحت اور کریں گے. زندگی اللہ دے, ان تعالیٰ کی بس ہر پریشانی کو اللہ پاک, بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے لیے بولنے کے لیے, آپ یقین کیجیے. اچھا جو آپ نے بولنا تھا وہ تو بول دیا میری بہن, اس کے لیے تو یہ الفاظ ماشاءاللہ کافی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کر. کوئی مجھے سوال نا پوچھنا اپنی آپ نے؟ بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. میری بیٹی کو ایکزیما ہے. اچھا, تو ہم پاکستان گئے تھے لاسٹ ایئر, ان کا علاج کیا, تو وہاں پہ وہ صحیح ہو گئی تھی, ٹائٹ سی رہ گئی تھی, مگر اب اگین دوبارہ ہو گئی ہے تھوڑی سی پرابلم ان کو. پھر تو کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے بتائے تاکہ ان کا یہ ایکزیما ختم ہو جائے. چلے میں بتاتا ہوں. جی جی, ٹھیک ہے, اور میرے بیٹے نا ڈرتے بہت ہیں. ڈرتی بہت ہے میرا بیٹا تو رات کو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں. آپ یقین کریں صبح اور شام میرا معمول ہے, پھر بھی ڈرتا ہے وہ؟ پھر بھی ڈرتے. اچھا کتنی عمر ہے ان کی؟ 10 سال کے ہے, اب 11 سال کے ہو جائیں گے اچھا انشاءاللہ. جی اچھا, ایک دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا آپ کو اس دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی. یہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں اپنے بچوں کے اوپر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے میں بتاتا ہوں. مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین, بہت شکریہ آپ آمین کا, آمین. جزاکم اللہ حسن جزا. نیکسٹ کال کریں. السلام علیکم. اصل میں آج ہمارے سسٹم میں تھوڑی سی کال جو ہے وہ ذرا رک کے آ رہی ہے, اس لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائے میری بہن. مفتی صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, بہت اچھا ماشاءاللہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نا وہ بتایا سورۃ انعام کی آیت نمبر 126. ہاں وہ کس کے لیے, لڑکے ضد جو کر رہا ہے اس کے لیے؟ ہاں جی اس کے لیے. وہ میں پوچھنا تھا کہ کتنی دفعہ پڑھنی تھی؟ 21 دفعہ پڑھ لیں روزانہ. 21 دفعہ جی, بس ایک دن میں جہاں ہر روز پڑھنا؟ ہر روز پڑھیں. آپ کا بیٹا ہے بیٹی ضد کرتی ہے؟ کون میری بیٹی ضد کرتی ہے. اچھا یہ دیکھیں, یہ وہ ضد والا ہے, یہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے نا, ہاں جی یہ اس کے لیے. چھوٹے ہاں بچوں جی نہیں, بڑے کے لیے وہ شادی کی وہ بھی پرابلم ہے, میری بیٹی ہے وہ, اس کے لیے میں پوچھ رہی تھی. وہ بھی ایسی جگہ شادی کرنا چاہتی جہاں آپ لوگ نہیں چاہتے؟ ہاں جی صحیح ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. 21 دفعہ نا ہر روز. اچھا دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کسی اچھے دیندار لڑکا, شریف ہو, دیندار ہو, پڑھا لکھا ہو, اس کا خاندان بھی اچھا ہو اور رسپیکٹیبل لوگ ہوں, شرافت اور عزت دار لوگ ہوں, تو ماں باپ کو پھر ضرور جو ہے وہ سوچنا چاہیے. نہیں وہ ایسے نہیں ہے نا, اس لیے تو ہاں بس یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اگر ہوں تو پھر بالکل ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا, اس لیے اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے 21 دفعہ نا ہر. جی 21 دفعہ. اوکے شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا خیریت ہے؟ الحمدللہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں شعیب بھائی بول رہا ہوں. شعیب بھائی خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. میں نے تو فون اسی لیے کیا کہ آپ کی خبر پوچھوں, بہت دن ہو گئے. میں تو ادھر ہی ہوں, آپ غائب ہیں. نہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت, اسی لیے تھوڑا وہ اسی لیے وہ بات نہیں ہو پاتی. جی تو تھوڑا سا کچھ پوچھنا تو نہیں, 5-10 منٹ جلدی مجھے ابھی جواب دے دو. جی میں مسجد جانے والا ہوں. جی کہ میں ایسے تو ہے نا غیبت سے بہت بچتا ہوں, لیکن لوگ آ کے میرے پاس کسی کی بات کرتے رہتے, میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ ہاں اب میں کیسے بچوں اس سے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. جلدی بتانا کیوں میں اچھا مجبور رہتا ہوں. ایک تو دیکھیں نا میرے بھائی, آپ جو آدمی بھی غیبت کرنا شروع کرے کسی کی, تو آپ اس کو کہیں بھائی چھوڑو یار, کسی اور کی بات نہ کرو, اپنی بات کرو, میری بات کرو. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کے بات کے رخ کو موڑیں, اور بات کے رخ کو جو ہے اگر آپ 1 دفعہ کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, 3 دفعہ کریں گے, تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اس کے سامنے اگر غیبت کریں گے تو یہ پسند نہیں کرتا اور بات کے رخ کو موڑ دیتا ہے. اور اگر ایک کے علاوہ زیادہ لوگ ہیں وہ آپس میں غیبت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے رکنے سے بھی نہیں رکتے, تو آپ صرف یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک بری من ھذا الکلام, کہ اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اس اور برات کا اظہار کرتا ہوں اس کلام سے, یہ جو باتیں کر رہے ہیں.
تو یہ اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میں یہ جو جتنی غیبت کر رہے ہیں میں اس سے بری ہوں اور میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں ان لوگوں سے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ اس طرح کر لیا کریں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم مودی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. جی لندن سے بات کر رہی ہوں, نام نہیں بتانا چاہوں گی. مودی صاحب اصل میں بہت میں مشکل میں ہوں, میرے سسرال والوں کی طرف سے, میرے ہسبینڈ کی طرف سے. پلیز میرے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیے گا جب بھی آپ نماز پڑھیں. میری بیٹی بہت زیادہ ڈرتی ہے, وہ نا مطلب بیمار بھی رہتی ہے اکثر نا, مطلب مہینے میں 2 ویک تو ان کو بیماری میں گزر جاتا ہے. کیا ہوا اس کو؟ ویسے صحیح ہے, مطلب دیر سے اس نے بولنا شروع کیا ہے اور مطلب ٹھنڈ فوراً پکڑ لیتی ہے, اور رات میں اس کو کوئی چیزیں نظر آتی ہیں, حالانکہ میں آیت الکرسی وغیرہ سب پڑھتی ہوں, اس پہ تنگ کرتی ہوں اس کو, لیکن پتہ نہیں رات میں وہ کیوں ڈرتی ہے, جیسے کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی ڈرونی سی چیز. اور باقاعدہ مجھے اور میری بیٹی کو فیل ہوتا ہے سوتے ہوئے جیسے کہ ہمارے اوپر کوئی کالی سی کوئی سایہ ہے, وہ ہم دونوں کو پکڑ رہا ہے, اور باقاعدہ ہم دونوں سیم ٹائم پہ نا ڈر جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. نہیں تو آپ سورہ جن پڑھیں اور روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں. اچھا. آپ بھی پیا کریں وہ پانی, اس کو بھی پلائیں, اور رات کو قل اعوذ بالفلق, قل اعوذ بالناس اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دونوں دم کیا کریں, اس کے اوپر بھی اپنے اوپر بھی. اوکے, سورہ جن آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے. ہاں روزانہ پڑھ لیا کریں نا, جی. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. اور باقی جو سسرال والے کیا یعنی کیا مسئلہ, آپ کے شوہر آپ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں؟ ساتھ ہی رہتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے نا مطلب ان کے کہنے پہ آ جاتے ہیں, ہم سے لڑتے ہیں بلا وجہ, لڑتے ہیں ہر وقت گالیاں بکنا, مطلب بہت گندی گندی گالیاں بولتے ہیں. پھر وہ بیٹی سیکھتی ہے میری, مطلب بہت ہی گندی ہے, آپ میں بول بھی نہیں سکتی ایسی. بس وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ جب گالیاں بکتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں گرے ہوئے ہیں, اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں جبھی وہ گالیاں دیتے ہیں. صاحب میں ان کو اتنا یقین کرے, میں اتنا مطلب سمجھاتی رہتی ہوں کہ گالی نہیں بولے, جھوٹ بولا, آپ کو پتہ ہے لڑکے جیسے آپس میں کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں, میں جو بول رہی ہوں وہ غلط ہے. حالانکہ سب انوالو ہوئے, سوشل سروسز, سب سے میں نے ہیلپ لی ہے, لیکن کوئی کچھ نہیں ہو رہا. مطلب اچھا دیکھیں, ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا پڑھنے کے لیے, دوسرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 پڑھ لیا کریں آپ روزانہ 21 دفعہ. 165 165 جی 165 سورہ بقرہ کی, اور روزانہ 21 دفعہ پڑھ لیا کریں. اوکے ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ مطلب اس سے یہ ہوگا کہ کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ, آپ کے شوہر آپ کے سسرال. ٹھیک ہے, آپ استخارہ نکالتے ہیں؟ نہیں استخارہ نکالنا کیا چیز ہوتی ہے میری بہن, استخارہ نکالنا کوئی چیز نہیں ہوتی. استخارہ کرنا چاہیے, خود کرنا چاہیے, خود کرنا چاہیے, بالکل خود کرنا چاہیے, اور کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ. جی ٹھیک ہے جی. مولوی صاحب پلیز میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ میں 4 سال سے بہت بیمار ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میں پاک نہیں رہ پاتی. ضرور دعا کروں گا انشاءاللہ, ضرور کروں گا. پروگرام کے آخر میں کریں گے نا ہم. جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ میری بہن, اللہ کا کرم. میں مسز حامد بات کر رہی ہوں لندن سے. جی میرے 2 کویسچنز ہیں ایکچولی. میرے ہسبینڈ نے میرا ایک بچہ بھی ہے اور اپنا ایک ویزا اپلائی کیا تھا, 4 ویکس ہو گئے. کس کا ویزا اپلائی کیا تھا؟ ویزا اپلائی کیا تھا نا یہاں کے لیے, فردر انٹرپرینور ویزا اپلائی کیا تھا. تو ابھی تک 4 ویکس ہو گئے, کوئی اکنالجمنٹ بھی نہیں آئی, اور نہ ان لوگوں نے فی جو وہ ڈیڈکٹ کرتے ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں ڈیڈکٹ کی. تو اس کے لیے اگر نہیں ابھی تک نہیں کی, 4 ہفتے ہو جائیں گے کل فرائیڈے کو. تو اگر آپ کوئی اس کے لیے دعا یا وظیفہ بتائیں میں پڑھوں تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کرے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں اور ایک اور کویسچن بھی ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے 10 مہینے کا ہے, محمد احمد اس کا نام ہے. محمد احمد نہیں احمد. جی احمد. ایگزیکٹلی. ان کی یہ کہ ویسے تو وہ بہت ایکٹیو ہے, لیکن کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے ان کا, اور میں ان کے لیے نظر بد کے لیے کوئی دعا اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں پڑھتی رہوں ان کے لیے. اچھا دیکھیں, سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں جو ہے 7 دفعہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. ٹھیک ہے, ڈیلی. ہاں ڈیلی سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں. ٹھیک ہے, سورہ قلم. ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 82. ٹھیک ہے, یہ روزانہ 21 دفعہ پڑھیں. آیت نمبر 82 21 ٹائمز. 21 ٹائم ایوری ڈے سورہ یونس. ٹھیک ہے, کسی بھی ٹائم پڑھ سکتی ہوں, ایک ہی ٹائم کسی وقت بھی پڑھ سکتی ہیں جب آپ پاک ہوں, اور کسی نماز کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ جب آپ نہ پڑھیں تو اپنے شوہر محترم سے کہیں وہ پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
جزاک اللہ خیر مفتی صاحب, دعا کیجیے گا میرے بچے کے لیے, میرے شوہر کے لیے. ضرور میری بہن, پروگرام کے آخر میں ہم دعا کریں گے, آپ بھی شامل رہیے گا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی مفتی صاحب. جی میں نے سعدیہ, میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں. ایکچولی میں ہائی اسکول جاتی ہوں, اور میں پوچھنا تھا, ہماری ریلیجیس ایجوکیشن میں نا گوری ٹیچرز قرآن پکڑ لیتی ہیں ہاتھ میں اور اس طرح کہتی ہیں کہ, اور جب ہم سب مسلم کہتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں مسلم ہوں, میں پکڑ سکتی ہوں, اور اس طرح. تو یہ ٹھیک تو نہیں ہے نا؟ اچھا, ایک تو سعدیہ ماشاءاللہ آپ اردو بڑی اچھی بولتی ہیں. جی. آپ کے گھر میں اردو بولتے ہیں آپ لوگ؟ جی. اچھا دیکھیں, یہ اچھی بات ہے نا, اور لوگوں کے لیے بھی. آج کل یہاں پہ ایک یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچے اردو نہیں بولتے, اردو نہیں سمجھتے. ماشاءاللہ آپ تو دیکھیں کتنی اچھی اردو بولتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے سعدیہ میری بہن, وہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے, اگر آپ اس کو صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ نے قرآن جو ہے اگر آپ نے پکڑنا ہے تو آپ کو ظاہری طور پر آپ کا جسم جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی اس کے ہاتھ پاؤں دھلے ہوئے ہونے چاہیے, اگر وہ شاور لے کے آئی ہوئی ہے, غسل کی ہوئی ہے, تو اس کو پاک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اس کو آپ یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ بھائی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور اس کے لیے انسان کا جاری جسم جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے, اور اس کو وہ رسپیکٹ بھی کرے, اور بھوکوں کی طرح اس کو ٹریٹ نہ کرے کہ جی ایسے پھینک دے, یہ کر دے, ٹھیک ہے. اور میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی. تو اس طرح سے آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ پاکی جو ہے وہ اگر پڑھنے کے لیے اور اس کے لیے تو وہ استعمال کر سکتی ہیں نا, لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے. جی. اچھا, میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی. اسی ریلیجیس ایجوکیشن میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم نے کرسچنس کے بارے میں لرن کرنا, ہندوز اس طرح وغیرہ, تو ان کے نا جو ان کے ریلیجن کے سمبلز ہیں اس طرح پکچریں ڈرا کرنی پڑتی ہیں. تو اس نے ایک بار کہا تھا مجھے کہ تم ڈرا کرو جیزس کی پکچر, تو میں نے نہیں کی. تو پھر اگر وہ اگین کہے تو میں کر سکتی ہوں کیا؟ نہیں, آپ اس کو ان کو کہیں کہ بھائی ہم جو ہے ہمارے نزدیک کسی بھی پروفٹ کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے, ہم اس کو بے حرمتی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں, چاہے حضرت موسیٰ ہوں, چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی بناتا ہے تو ہم اس کو بھی برا سمجھتے ہیں. تو کیونکہ آپ نے ایک شخص کو جب دیکھا نہیں ہے تو آپ کیسے ایزیوم کر کے اور اپنے دماغ کے طور پہ لگا کے جی یہ جو آج کل حضرت عیسیٰ کی تصویر لگائی جاتی ہے, یہ حضرت عیسیٰ کی تصویر تو نہیں ہے نا, یہ نہیں. تو یہ ہے کہ بالکل آپ کو اپنا ریلیجیس رائٹ ہے, آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ اس کو کہیں نہیں میں نہیں کرنا چاہتی ہوں, میں نہیں کر سکتی. تو کوئی آپ کے پاس ایشو بنے گا کیا؟ نہیں بنے گا تو ٹھیک ہے, بالکل آپ اس کو منع کر دیں اور اس کو سمجھا بھی دیں کہ بھائی یہ ہم تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے. جی ٹھیک ہے. جی, تھینک یو. جزاک اللہ کہیں, جزاک اللہ. اوکے, اللہ حافظ. اچھا تھینک یو اچھا ہے, لیکن جزاک اللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میری بہن, اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ احسن الجزا. اچھا جی, اچھا بہت اچھی بات ہے میرے بھائی. تو اچھا میری بہن نے پوچھا تھا کہ بچے کے بارے میں کہ اس کو ایگزیما ہے. اچھا ان کے لیے دیکھیں اپنے بچے کے اوپر جو ہے یا مالکو یا قدوسو یا سلامو, یا مالکو یا قدوسو یا سلامو 21 دفعہ پڑھیں, اس کے اوپر دم کریں, پڑھ کے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ہے اس کو صحت عطا فرمائیں گے. دوسرا جو ہے وہ مسز حامد کو میں نے بتا دیا, محمد احمد کو بھی بتا دیا, سعدیہ کو بھی بتا دیا, اور آج ہمارے ناظرین سسٹم تھوڑا سا کال جو ہے وہ ڈیلے کر کے لے رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کال لینے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اور ہمیں تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہے, اور آپ حضرات کو بھی ہو رہی ہے. اس کے لیے جو ہے میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں. اور یہ کبھی کبھی کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم ہے نا, یہ آپ دیکھیں جو دنیا کے اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا, جو سسٹم بنایا, سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, وقت پہ غروب ہوتا ہے, چاند نکلتا ہے, ہوائیں فضائیں ہر چیز ایکوریٹ ہے. یعنی اس کائنات کے اندر جتنا نظام اللہ چلا رہے ہیں وہ سارا ایکوریسی ہے, 100% ایکوریسی. اور جو انسانوں کے ہاتھ میں ہے, اور کبھی انڈر گراؤنڈ ٹرینز جو ہیں وہ جبلی لائن جو ہے وہ آج جو ہے بیکر اسٹریٹ سے آگے چلی نہیں رہی تھی, اور جو ہے روڈ میں جو ہے وہ آج مارچ تھا سینٹرل لندن کے اندر تو ٹریفک جیم تھی.
پولیس والے اپنے رائٹس کو طلب کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے آپ کو جو ہے، حالانکہ کہاں دعوے کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ کہ جی بڑا ہم نے ترقی کر لی ہے، لیکن سنگل فیریئر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہ ہمارے ساتھ زندگی کے اندر چلتا رہتا ہے. اور جیسے ابھی آج ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی کال رک رک کے آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی. تو جمعرات کا دن ہے ناظرین، اور جمعرات کے دن تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ جمعے کی رات شروع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کی رات کے اندر بڑی برکات رکھی ہیں، بڑی فضائل رکھے ہیں. جمعے کی رات کی عبادات، گویا کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے بڑی فضیلت والی رات ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راتوں کی جن فضائل بیان کیے ہیں، جیسے شب قدر ہو گئی، شب برات ہو گئی، شب معراج ہو گئی، اور عیدین کی رات ہو گئی، عرفہ کی رات ہو گئی، منی کی راتیں ہو گئیں، یہ جو ساری راتیں ہیں ان میں ایک رات جو ہے وہ جمعرات کی رات بھی ہے. اور جمعرات کی رات کی بڑے فضائل ہیں. اس رات کے اندر عبادت کرنا چاہیے، درود شریف کثرت سے پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے سورہ کہف پڑھنی چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا چاہیے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دن اور یہ راتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. کال ہے تو کال لے لیں بھائی، کال کنیکٹ. اچھا ٹھیک ہے. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے. اور جمعے کی جو پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ہم عام طور پر آخر کے اندر دعا بھی کرتے ہیں، اور اس دعا کے اندر آپ حضرات بھی شامل ہو گئے. کال جو ہے کنیکٹ ہو گئی ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میں ڈنمارک سے بات کر رہی ہوں. اچھا، ڈنمارک میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے میری بہن؟ جی بالکل دیکھا جاتا ہے، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے. اچھا. اور میں تقریباً پورا گھنٹہ ہو گیا ٹرائی کر رہی ہوں. ہاں آج تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں نا، عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا وہ ہے. اچھا فرمائیں، کیا کہنا چاہیں گے میری بہن؟ جی ایسے ہے کہ میرا مسئلہ ہے جو کہ میرے بیٹے سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور میرا بیٹا جو وہ 21 سال کا ہے، اور جب وہ 18 سال کا تھا تو وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا. کیوں؟ بس وہ یہی ہے کہ روک رکاوٹ جو اسے اچھی نہیں تھی لگتی. اس کو اچھی نہیں لگتی تھی؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ پھر اس طریقے سے وہ اب سے جو ہے وہ بس باہر ہی رہ رہا ہے. تو آپ سے ملنے آتا ہے وہ؟ جی کبھی کبھی آتا ہے. اور یہ ہے کہ اس نے بالکل ایک خانہ بدوشوں والی زندگی اپنائی ہوئی ہے. یاروں دوستوں کے پاس، کہ کبھی ایک دوست کے پاس، پھر کسی دوسرے دوست کے پاس. 2 کتے اس نے رکھے ہوئے ہیں. تو کتے بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ جی بالکل. اور یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ ہے کہ اگر کبھی اسے کچھ کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، ورنہ بھوکا رہتا ہے. نہیں تو وہ کتوں کو کیا کھلاتا ہے پھر؟ بس وہ ان کے ساتھ بھی وہ کتے بھی بیچارے کھانا بدوش ہی ہیں. کتے تو بھوکے نہیں رہیں گے نا. جی بس لیکن نہیں، وہ بھی اللہ کے بس وہ بھی بتا وہ بھی اس کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. جی اسی کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ. تو آپ نے کیا کیا میری بہن اس کو، جب اللہ نے آپ کو یہ اولاد دی؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ہمارے 4 بچے ہیں. وہ سب سے بڑا بیٹا ہے. اچھا، اور اس کے بعد بیٹی ہے بیٹا؟ اس کے بعد جو ہے بیٹی ہے، اور پھر 2 جو جڑواں بیٹے ہیں جو کہ سب 15 سال کے ہیں. اچھا، وہ جو بچے ہیں وہ بھی اس کے نقش قدم پہ ہیں یا وہ بہتر ہیں؟ نہیں خدا نہ خواستہ وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی زندگی سے متاثر ہیں. کچھ متاثر ہیں؟ تو آپ ان کی کاؤنسلنگ نہیں کرتی کہ بھائی یہ کوئی زندگی ہے، کبھی ادھر پڑے ہوئے ہیں، کبھی ادھر پڑے ہوئے ہیں، کبھی یہاں، تو یہ کوئی زندگی ہے، اس سے کیا متاثر ہو رہے ہیں؟ متاثر اس طریقے سے مفتی صاحب کے کبھی تو نیگیٹو، یعنی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ برا بھلا بھائی جو ہے وہ کر رہے ہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے. اور کئی مرتبہ جب ان کے اوپر روک رکاوٹ ہوتی ہے کہ جو اس ٹائم کے بعد آپ لوگوں نے باہر نہیں رہنا، تو پھر انہیں وہ بھائی کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے. بس ان کو کہیں یہ وقتی طور پہ میرے بچوں اچھی لگ رہی ہے، تھوڑے عرصے بعد جب صحیح ٹھوکریں پڑیں گی تو سمجھ لگ جائے گی. جی تو وہ یہی ہے مفتی صاحب کہ اس بچے کو بہت دفعہ کہا گیا ہے کہ یہ کتے چھوڑ کے تو آ جاؤ گھر پہ، اور یہ کہ ہم والدین ہیں اور ہر طریقے سے. تو آپ کا یہ لاڈلا تھا بچپن میں، آپ نے خوب اس کو لاڈ پیار کیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. بے شک وہ پہلا بچہ ضرور تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رولز وغیرہ تھے. اور یہ کہ پھر بعد میں جب وہ بچہ جو 19 سال کا ہوا تو یہاں سے باہر ہی کسی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کے، تو یہ کہ وہ پاکستان
وہ بچہ گیا. تو وہاں سے پھر میرے ہسبینڈ جو ہے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھی اب تم 19 سال کے ہو گے, کیا خیال ہے کہ اگر شادی کر دی جائے, اگر تو اس نے شرط رکھی کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند آئے گی تو پھر میں شادی کروں گا. تو وہ یہ ہوا کہ وہاں سے, کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ تو یہیں پہ ہی تھے, وہاں سے میری خالہ تھیں, انہوں نے ایک بچی دکھائی, وہ اس کے مطابق بچی کو بھی یہ کہ پوچھا گیا تو, اور یہ بیٹے کو بھی. تو بیٹا جو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پسند ہے بچی اور ٹھیک ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں. تو وہ یہ شادی کر دی گئی, بہرحال رخصتی نہ لی گئی, صرف نکاح کیا گیا, اور اس کے بعد بچہ یہاں پہ آ گیا. تقریباً 6 مہینے جو ہے وہ بہت زور و شوروں سے ٹیلی فون ہو رہے ہیں, گھنٹہ گھنٹہ کالز ہو رہی, اور اس کے بعد جو ہے وہ بچہ مکمل طور پہ خاموش ہو گیا. اور یہ ہے کہ اس پھر یہ ایک دن پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ ماں میں وہ بچے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے فورس کیا تھا. تو حالانکہ جب اس بچے کا نکاح کی وہ بچہ چاہ رہا تھا, تب میرے ہسبینڈ نے یہاں سے فون کر کے بار بار کہا کہ بچہ آپ کو نہیں پتا نکاح کیا ہوتا ہے, پہلے منگنی کر لو. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم خود آگے تو آپ کی پاکستان شادی کریں گے, لیکن نہیں, ہمارا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ دھمکیاں شمکیاں دینے لگ گیا کہ اگر آپ نے میرا نکاح نہ کیا تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا, اور قسم کی بھی دھمکیاں شمکیاں وہ بچے کی طرف سے آئیں. بہرحال یہ ہے کہ ہم نے پھر یہی میری خالہ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نکاح کر دیں, اور یہ ہے کہ بات تو یہ کہ بچہ جو ہے وہ کنٹرول میں آئے, اور اگر وہ پاکستان میں رہ کے تو وہ کچھ وہاں کا ماحول سیکھ بھی لے گا تو اس میں فائدہ ہی ہوگا. بہرحال یہ ہے مفتی صاحب کہ اب یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ نہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے رہا ہے, وہ بالکل جیسے میں نے کہا ہے کہ خانہ بدوشوں والی زندگی ہے, باہر اچھا لڑکیوں دیکھیں, کے ایک تو ساتھ یہ ہے کہ ڈینس لڑکیوں کے ساتھ آپ حضرات کی تھوڑا سا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ حضرات نے ایک 19 سال کا بچہ اس کو اتنے زیادہ اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اب وہ جو بچی جس کے ساتھ نکاح کیا تھا, اب اس بچی کا کیا قصور ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. ہمیں تو اس چیز میں بہت زیادہ پریشانی, کیونکہ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے, اور میرے ہسبینڈ کے لیے اس قدر ہم پریشان ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں, یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت ہوتا ہے میری بہن. میں بتاتا ہوں آپ کو کیا پڑھنا ہے, اب کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ گھر آ جائے, کتے چھوڑ دے بالکل, اور ہمارے ساتھ پاکستان جائے اور اس بچی کی طرف رجوع کرے, جا کے رہے وہاں پہ اس بچے کے ساتھ, اپنی زندگی سنوارے. کیونکہ جس قسم کی زندگی ہے وہ کوئی زندگی میں وہ بچہ جو ہے مکمل طور پہ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے, اور یہ کتنی دیر تک یہ بچہ چل سکے گا. اور ویسے بھی وہ باہر اٹھتا بیٹھتا اور پتہ نہیں کس قسم کے لوگوں سے ملتا جلتا, جب بھی ملتا ہے ہمیں گھر آ کہتا ہے کہ ماں مجھے اب کل اتنی دھمکیاں ملی اور اتنی دھمکیاں ملی, اور میرے ہسبینڈ اسے سمجھا کے, اور اسے سمجھ بھی آتی, یعنی مفتی صاحب کہ اسے سمجھ نہیں آتی, وقتی طور پہ اس پہ اثر ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں غلط کر رہا ہوں, لیکن جب وہ بچہ جو ہے وہ اس ماحول میں جاتا ہے باہر لڑکیوں میں, اچھا چلیں ٹھیک ہے میری بہن, میں آپ کا پورا مسئلہ سمجھ گیا, ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین ہم مختصر سے بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور آپ کی کال لیں گے اور یہ اس کا جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, جزاکم اللہ احسن الجزا. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد.